اٹھتی ہے جس کا نام ہے فاطمہ بنت محمد الفہری القرشی. آپ یوٹیوب میں جائیے, آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے, گوگل میں سرچ کیجئے کہ پوری دنیا میں سب سے پہلے کون سی یونیورسٹی بنی ہے اور اس کا بنانے والا کون ہے. اور میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا کو, کیا آج دنیا کے لوگ مسلمانوں کو تعلیم میں بہت پیچھے مانتے ہیں, بہت پسماندہ مانتے ہیں, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو خود اپنی ہسٹری کا علم نہیں ہے. آج میں آپ کو بتاتا ہوں, نوٹ کیجئے, تقریر سننے کے بعد گھر جائیے, آج نہیں تو کل جب موقع ملے آپ گوگل کھولیے, سرچ کیجئے وہاں پر کہ ورلڈ کی سب سے پہلی یونیورسٹی کون ہے. آپ حیران ہو جائیں گے, آپ حیران ہو جائیں گے کہ ورلڈ کی سب سے پہلی یونیورسٹی آکسفورڈ نہیں ہے. لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ یورپ کی جو سب سے پہلی یونیورسٹی ہے وہ آکسفورڈ ہے, شاید یہی سب سے پہلی یونیورسٹی ہوگی. کیمبرج جو وہاں کی یونیورسٹی ہے یہ پہلی ہوگی, لیکن نہیں بھائی. جب آپ سرچ کریں گے اپنے موبائل میں تو آپ کو تعجب ہوگا یہ سن کر, یہ پڑھ کر, یہ جان کر, اپنی یہ تاریخ معلوم ہو کر آپ کو خوشی ہوگی کہ دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی جو قائم ہوئی ہے اس کا نام ہے یونیورسٹی آف القرویین. عربی میں اس کا نام ہے القرویین یونیورسٹی. وہ یونیورسٹی نہ مکہ میں ہے, نہ مدینہ میں ہے, نہ کوفہ میں, نہ بصرہ میں, نہ آپ کے ہندوستان پاکستان میں نہیں. وہ یونیورسٹی موروکو میں ہے, مغرب عربی میں جس کو کہا جاتا ہے. موروکو کے اندر عرب کی وہ خاتون, اسلام کی وہ بیٹی یہاں سے جاتی ہے اور ان کو لگتا ہے لوگ اندھیرے میں جی رہے ہیں, اسلام تو اجالا لے کر آیا ہے. اور جب تک یہاں پر ایک ادارہ قائم نہیں ہو جاتا, ایک مدرسہ نہیں بن جاتا, ایک کالج نہیں بن جاتا, ایک یونیورسٹی نہیں بن جاتی, صحیح معنی میں اجالا نہیں آ سکتا. اس نے اپنے زیورات بیچے, اپنی پراپرٹی بیچی, ان ساری چیزوں کو بیچ کر ایک ادارے کی بنیاد رکھی اور اس کا نام رکھا جامعۃ القرویین القرویین یونیورسٹی. تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ یونیورسٹی کی بنیاد آکسفورڈ یونیورسٹی سے 237 سال پہلے پڑتی ہے. کتنا؟ 237 ایئرس بیفور. آکسفورڈ یونیورسٹی تقریباً 237 سال بعد میں بنی. اس سے 237 سال پہلے مسلمانوں نے جھنڈا گاڑا اور مسلمانوں میں کسی مرد نے نہیں. آج ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں عورتوں میں تعلیم نہیں ہے, عورتوں میں بہت کمی ہے مسلمانوں کے اندر تعلیم کی, لیکن یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ نہیں, مسلمانوں کی یہ ہسٹری ہے کہ مسلمان کی ایک بیٹی نے علم کے نام پر پوری دنیا میں یونیورسٹی کے نام پر پہلا جھنڈا گاڑا. ہماری اس بیٹی نے جھنڈا گاڑا. اس کے 237 سال کے بعد انگریزوں نے, کرسچن نے یورپ کے اندر آکسفورڈ یونیورسٹی کے بنیاد. کتنی امپورٹنٹ ہے, لیکن یہ امپورٹنٹ نہیں. اس سے بھی ایک اور امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاتا ہوں. دنیا کی یہ سب سے پہلی یونیورسٹی ہے. آج بھی جو لوگ یہاں پر پڑھے لکھے لوگ ہیں, چاہے وہ مدرسہ کے یا اسکول کے, میں سچائی کے ساتھ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے. وہ بات یہ ہے کہ آج بھی ٹھیک ہے, مولانا ہے تو چندہ کر لیں گے, حافظ جی ہے تو امامت کر لیں گے, ٹیچر ہے تو پڑھا دیں گے, انجینئر ہے تو بلڈنگ بنا دیں گے. یہ سب ساری چیزیں مدرسہ اور اسکول ملا کر کے یہی سب چیزیں آتی ہیں ہمارے پاس. آؤٹ پٹ مدرسہ سے پڑھ کے مولوی, حافظ, محدث, مفسر یہ بن کے آئے. اسکول ہے تو ماسٹر, انجینئر, ڈاکٹر یہ بن کے آئے. ہمارے سماج میں سب آئے, الحمدللہ, خوشی کی بات ہے. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں ایک کامن سوال کہ ان تمام پڑھائی میں کس پڑھائی کو, کس لائن کو آپ سب سے امپورٹنٹ جانتے ہیں؟ معلوم ہے, عزت کی نگاہ سے یہ پڑھائی بہت عزت والی ہے. دل سے بولیے گا, بتائیے آپ, اور جھوٹ نہیں بولیے گا. پیرامیٹر میں لگا دوں گا, بتائیے سچائی کے ساتھ بتائیے. ہمارے علماء بھی بتائیں, ہمارے اسکول کے پڑھے لکھے لوگ انٹلیکچوئل بھی بتائیں. پڑھائی میں جو اتنے ڈیمانڈ ہے, مولوی بننا, حافظ بننا, ماسٹر بننا, انجینئر بننا, ڈاکٹر بننا, یہ 5-6 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں, اس میں سب سے امپورٹنٹ پڑھائی کون سی لگتی ہے آپ کو, جس کو آپ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ اس کا جواب چاہیے مجھے, پھر میں آگے بڑھوں. اور جب تک جواب نہیں دیجیے گا میں آگے نہیں بڑھوں گا. میری بات سمجھ میں بھی تو آنی چاہیے. جی بتائیے. جی ڈاکٹر, یس باس, میں آپ کو سیلوٹ کرتا ہوں. صحیح کہا, کیونکہ مولوی صاحب بہت بڑے مولانا بھی ہوں گے نا, تھوڑا سا ڈر لگتا ہے کہ چندہ نہ مانگے نہیں, اس لیے تھوڑا راستہ کاٹ دیتا ہے. حافظ جی آئیں گے تو حافظ جی کہیں کچھ فتویٰ نہ لگا دیں.
ہے کہ نہیں؟ ٹیچر صاحب بھی آئیں گے تو کہیں گے ہو سکتا ہے کہ میرے بچے کی کوئی برائی نہیں کر دے. انجینئر صاحب کہیں زمین نہ مانگنے کے لیے میں پروجیکٹ کر دیتا ہوں. لیکن ڈاکٹر سنگل پرسن ہے, ایک ایسا پروفیشنل ہے یہ کہ کوئی بھی اگر ہو, مولوی بھی ہو تو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, ایک کاشتکار بھی ہے تو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, ایک انجینئر بھی ہے تو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, چونکہ ان کو معلوم ہے پتہ نہیں کرنے کی ضرورت پڑ جائے. اور ایک ڈاکٹر کو بھی معلوم ہے کہ یہ بہت ہی باعزت باشرف والا یہ پیشہ ہے جو حاصل کیا جانا چاہیے. میں یہاں پر دو چیز بتاؤں گا, بتاتے بتاتے ایک چیز اور یاد آ گئی. جہاں علم کی تقسیم ہوتی ہے, میں سر سے شیخ سے بھی مخاطب ہوں, علم کی جہاں پر تقسیم ہوتی ہے, یہ مدرسے کا علم اور یہ اسکول کا علم, میں آپ کو آج دلیل کے ساتھ, ایک اہم دلیل کے ساتھ یہ بتاؤں گا کہ میڈیکل بھی یہ شرعی علم ہے, شریعت کا علم ہے. یہ افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے مدرسوں میں وہ کورس نہیں ہے. ورنہ نہیں تو علامہ ابن قیم, ایک علمی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, علامہ ابن قیم ہمارے خاص طور پر پورے عالم اسلام میں اور خاص طور پر علماء سلف میں ایک ممتاز نام ہے. علامہ ابن تیمیہ کے خاص شاگرد ہیں, سینکڑوں کتابیں ہیں ان کے تمام کتابوں میں ایک اہم کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے الطب النبوی. کیا شک نہیں ہے؟ الطب النبوی یعنی نبوی میڈیکل. اب بتائیے کہ نبوی میڈیکل کی کوئی کتاب ہے اور آپ کہیں کہ یہ شریعت کا علم نہیں ہے, مدرسے میں اس کی تعلیم نہیں ہونی چاہیے, تو میں تو حیران ہوں کہ علامہ ابن قیم نے یہ کتاب کیوں لکھی میڈیکل پر, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام احادیث کو جمع کیا جس میں میڈیکل کے بارے, میڈیسن کے بارے, بیماری کے بارے, دوائی کے بارے میں ذکر ہے, اور موٹی سی کتاب ہے. اور آج کوئی پڑھا لکھا انسان جو بیدار نفس ہو شاید نہیں ہوگا جو الطب النبوی کو نہ جانتا ہو, الطب النبوی کو نہ جانتا ہو. پتہ یہ چلا کہ میڈیکل کا علم بھی یہ قرآن و حدیث کا علم ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے. یہ افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے مدارس سے وہ کتاب, وہ فن اور وہ ڈپارٹمنٹ نکال کر کے باہر کر دیا گیا ہے, اس لیے مدرسے اور مسلمان کمزور ہو گئے. یہ تو ایک ضمن بات آئی جو میں نے بیان کی, لیکن اصل بات جو میں آپ کو کہہ رہا تھا, یہ ڈاکٹری کا پڑھنا, یہ میڈیکل کا پڑھنا پوری دنیا میں کل بھی بہت باعزت پڑھائی تھی, آج بھی بہت باعزت پڑھائی ہے. سب عزت کی نگاہ سے اس ڈپارٹمنٹ کو دیکھتے ہیں. تعجب کی بات ہے کہ ورلڈ کی یہ سب سے پہلی یونیورسٹی تھی جس کو ہماری بیٹی نے بنائی تھی, جس کا نام فاطمہ بنت محمد الفہری القرشی ہے. ورلڈ کی یہ پہلی یونیورسٹی تھی جس نے میڈیکل کی پڑھائی اپنے یونیورسٹی میں شروع کی, اور اس سے تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ پہلی یونیورسٹی ہے جس نے ورلڈ میں سب سے پہلے میڈیکل سرٹیفکیٹ ایشو کرایا. کیمبرج نے بعد میں کرایا, آکسفورڈ نے بعد میں کرایا. یہ پہلی یونیورسٹی اس وقت سے آج تک, اور یہ بات تنویر اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ جو ورلڈ کی گینیس بک ہے اس میں یہ بات درج ہے کہ فاطمہ بنت محمد الفہری القرشی کی یہ یونیورسٹی جس کا نام یونیورسٹی آف القرویین ہے, اس نے ورلڈ میں سب سے پہلے میڈیکل سرٹیفکیٹ ایشو کیا کہ جس کے پاس یہ سند ہوگی, یہ شہادہ ہوگا, یہ ڈگری ہوگی, وہی ڈاکٹر جا کر کے علاج کر سکتا ہے, دوسرا نہیں کر سکتا. میرے بھائیوں, ہم لوگ بہت آگے تھے, جب میڈیکل کی بات آئی. ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں کہ جب یہاں پر مسلمانوں کے یہاں سوال آیا, منڈل سے ٹکرانے لگے, مسلمان راجہ سے ٹکرانے لگے, مسلمان خلیفہ, مسلمان بادشاہ ایک دوسرے کے خلاف ہونے لگے, آپس میں لڑائیاں ہونے لگی, تعلیمی مراکز تباہ و برباد کیے جانے لگے, اور وہ بصرہ, وہ کوفہ, وہ مکہ, وہ مدینہ, وہ طائف, وہ تمام علم کے مراکز جہاں پر بڑے بڑے مدارس تھے, جہاں پر بڑے بڑے علم والے تھے, جہاں پر ہماری بڑی بڑی لائبریریاں تھی, بڑے بڑے کتب خانے تھے, اور پھر مسلمانوں میں جب آپس میں چپکل شروع ہوئی, لڑائی شروع ہوئی, طائف کا رہنے والا بصرہ والوں پر حملہ کر رہا ہے. مدینے کے مسلمان تو پھر ٹھنڈے تھے, عراق کے مسلمان دوسرے والوں پہ حملہ کر رہے ہیں. آج بھی مسلمان ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہیں. اپنے گاؤں میں ایک مسلمان اوپر اٹھتا ہے, دوسرا ٹانگ کھینچتا ہے. یہ کیفیت ہمیشہ مسلمانوں کے اندر رہی ہے. اللہ کے نبی نے 1000 بار اس سے روکا ہے, منع کیا ہے کہ ایسا مت کرو. کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو بڑھنے دو. لیکن میرے بھائیوں, جب مسلمانوں کی یہ حالت ہوئی, مسلمان آپس میں لڑنے لگے, مسلمان آپس میں ٹکرانے لگے, تو مسلمانوں کے دشمن یہود اور نصارہ, کرسچن اور جیوز یہ آپس میں ملے اور مسلمانوں پر حملہ کیا. یہ سب کو معلوم ہے, یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے. حملہ کیا. جب حملہ کیا تو سب سے پہلا کام کیا معلوم ہے, مسلمان مردوں کا قتل عام کیا,
مسلمان کا جو جھنڈا تھا اس کو نیچے گرا دیا. اور تیسرا امپورٹنٹ کام یہ کیا کہ چن چن کر کے مسلمانوں کے جس ٹاؤن میں، جس سٹی میں، جس شہر میں لائبریری ہوتی تھی وہاں گھستے تھے. جو اہم کتابیں ہوتی تھی اس کو اٹھا لیتے تھے، جو عام کتابیں ہوتی تھی اس میں آگ لگا دیتے تھے. تاریخ کے اوراق گواہ ہے کہ اتنی کتابیں جلائی گئی، اتنی لائبریریاں جلائی گئی کہ لائبریری کے جلنے کے بعد جب اس کے راکھ کو اٹھا کر کے دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے پانی میں ڈالا گیا تو کئی دن تک راکھ کے اور اس کھار کی وجہ سے، اوراق کے جلنے کی وجہ سے جب پانی میں ڈالا گیا تو پانی کالا ہو گیا، پانی کالا ہو کے بہتا رہا. میرے بھائیوں، ہمارا جو تراث تھا، ہمارا جو دھروہر تھا، ہماری جو پراپرٹی تھی کتابوں کی شکل میں، علم کی شکل میں، ان ظالم انگریزوں نے، یہ تن کے گورے من کے کالے انگریز نے، ان لوگوں نے ان کتابوں کو جلا دیا. اہم کتابوں کو چن لیا، اٹھا کر کے یورپ چلے گئے. تعجب کی بات یہ ہے کہ اکثر کتابوں کا ان لوگوں نے بہت کم ٹائم میں کمیٹی بنائی، ترجمہ کر لیا اور بہت سارے ہمارے مسلم چہرے کا نام بدل دیا. ان میں سے ایک چہرہ کا نام بطور مثال میں پیش کرتا ہوں. ٹائم میرے پاس کم ہے ورنہ تو مثالوں کا انبار لگا دیتا. میں ابھی صرف ایک نام پیش کرتا ہوں. ایک نام آتا ہے کتابوں میں، اسکول کے پڑھنے والے سنو، چیک کرو جا کر کے یوٹیوب میں، چیک کرو گوگل میں، اپنی کتابوں میں جا کر کے چیک کرنا. خاص طور پر جو لوگ میتھمیٹکس سے تعلق رکھتے ہیں، حساب اور الجبرا سے تعلق رکھتے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں. ایک نام آتا ہے جس کا نام ہے جابر بن حیان، جس نے دنیا میتھمیٹکس میں بھوچال لایا تھا. جب ان کی کتاب کو پایا تو لے کے چلے گئے انگریز اور اس کتاب کا ترجمہ کر ڈالا. نام کو پورا چینج نہیں کروایا، نام کو اس نے یہ رکھا گیبرو. کیا نام رکھا؟ گیبرو. حقیقت میں یہ ہے کہ یہ ہمارے جابر بن حیان تھے، مسلمان تھے. ایک مسلمان کے سپوت تھے جس کے پاس بہت زیادہ علم تھا. ان کی کتابوں کا ترجمہ کر لیا، رائٹر کا نام چینج کر دیا اور اس کا نام گیبرو رکھ دیا، جابر کا نام گیبرو کر دیا. میں نے صرف ایک سمپل سی مثال دی ہے، چھوٹی سی مثال دی ہے. میرے بھائی کتابوں کے ترجمے کر لیے، لے کے چلے گئے اور ان کے ہاں علم پھلنے پھولنے لگا. دنیا حیران تھی اتنا زیادہ علم اچانک کہاں سے آ گیا. پھر ایک چوری پکڑی گئی، ان انگریزوں کی، ان تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کی چوری پکڑی گئی کہ دنیا کا سب سے حامل یہ میڈیکل کا علم ہے. تو میڈیکل بھی اچانک ان کے پاس اتنا کہاں سے آ گیا. ان کے ہاں تو پڑھنا منع تھا. کلیسے میں جو لوگ ہوتے تھے صرف وہی پڑھ سکتے، جو پوپ اور پادری تھے صرف وہی حاصل کر سکتے تھے. بائبل اور توریت اور زبور کو صرف وہی پڑھ سکتے تھے جو کلیساؤں میں اور دہروں میں بیٹھتے تھے. عام لوگوں کے لیے پڑھنا حرام تھا. پھر ان کے پاس اتنا علم کہاں سے آ گیا؟ خانہ تلاشی لی گئی، ان کی لائبریری ان کی تلاشی لی گئی. جب پڑھنے والے لوگ وہاں پر پہنچے پھر ہمارے بعض نوجوان دیوانگی کے عالم میں اٹھے علم حاصل کرنے کے لیے کہ ہمارا ماضی اتنا شاندار تھا کہاں کھو گیا. ہم تو بہت خوبصورت تھے، ہمارا ماضی بہت خوبصورت تھا، ہم تو چمکتے تھے چاند کی طرح، ستارے کی طرح، سورج کی طرح آسمان دنیا پر. اچانک ہم کہاں سے غروب ہو گئے. میرے بھائی چند نوجوان اٹھے، یورپ گئے. ان کی لائبریری میں جب پہنچتے ہیں سن کر آپ کو تعجب ہوگا کہ تمام عربی کتابیں بھی رکھی ہوئی ہیں، ان کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے. لیکن ایک کتاب ہے جس کا وہ ترجمہ نہیں کر پائے، چونکہ وہ کتاب ایک جلد میں نہیں، 2 جلد میں نہیں، 3 والیوم میں نہیں، 4 والیوم میں نہیں، بلکہ 31 والیومز میں وہ کتاب تھی. کتنے؟ 31 والیومز میں وہ کتاب تھی. 31 جلدوں میں وہ کتاب تھی. اور آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ اس کتاب کا نام ہے القانون فی الطب. کتاب کا نام ہے القانون فی الطب. 31 جلدوں میں ہے. کتاب کا لکھنے والا کوئی انگریز نہیں، کتاب کا لکھنے والا کوئی یہودی نہیں. آج کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جتنا دماغ دیا ہے ایک انسان کو، ان میں سے ایک یہودی 90% دماغ یوز کرتا ہے، ایک عیسائی 50% کرتا ہے، مسلمان 10% بھی نہیں کر پاتا. آج کے دور کے حساب سے یہ جملہ صحیح ہے کہ ہم بہت پیچھے ہو گئے، لیکن ماضی میں ہم 90 نہیں، ہم 99% ہم نے یوز کیا ہے. 99% ہم نے یوز کیا ہے. کتاب کا نام القانون فی الطب 31 والیومز میں ہے. 31 جلدوں میں کتاب ہے. کتاب کا لکھنے والا مسلمان کا ایک بیٹا، آپ کا ایک بھائی، آپ کا ایک بھتیجا تھا، وہ جس کا نام ابن الندیم تھا. آج بھی آپ اپنے گوگل میں جائیے، سرچ کیجئے، آپ کو تعجب ہوگا کہ آج بھی پوری دنیا میں میڈیکل کی کتابوں میں سب سے مدرسے کی زبان میں مصدر اور مرجع کی حیثیت رکھنے والی کوئی کتاب
اور انگریزی کی زبان میں ریفرنس والی کوئی کتاب کہ میڈیکل کی دنیا میں سب سے آخری ریفرنس کس کتاب کا ہو سکتا ہے، سب سے آخری حوالہ کس کتاب سے لیا جا سکتا ہے، تعجب کی بات ہے اور ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ آج بھی پوری دنیا میں، یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی، اسرائیل میں بھی، فلسطین میں بھی، ہندوستان میں بھی، ہندوستان سے باہر بھی، پوری دنیا میں اگر میڈیکل کی دنیا میں آج بھی اگر کسی کا ڈنکا بجتا ہے اوتھنٹک کے اعتبار سے اور مرجع و مصدر کے اعتبار سے یا حوالہ کے اعتبار سے یا ریفرنس کے اعتبار سے، تو آج بھی اسی کتاب کا نام ہے جس کا نام ہے قانون فی الطب، جس کا لکھنے والا ایک مسلمان ہے۔ میرے بھائی، تھے تو آبا وہ تمہاری ہی مدد تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہاری ہی مدد تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ تم یہ سوچتے ہو کہ انقلاب آ جائے گا، تم یہ سوچتے ہو کہ حالات خود بخود بدل جائیں گے، تم یہ سوچتے ہو کہ خود بخود ترقی ہو جائے گی۔ نہیں، یہ ترقیاں قربانی مانگتی ہے، یہ حالات بدلنے کو قربانیاں چاہیے۔ اگر آپ ماحول بدلنا چاہتے ہیں تو قربانی دینی ہوگی، اگر آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں تو قربانی دینی ہوگی، قربانی وقت کی دینی ہوگی، قربانی مال کی دینی ہوگی، قربانی آپ کو اپنے علم کی دینی ہوگی، علم حاصل کرنا ہوگا، ادارے قائم کرنے ہوں گے۔ اگر یہ ادارے نہیں ہوں گے تو آپ بے نام و نمود ہو جائیں گے، اگر یہ ادارے نہیں ہوں گے آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، اگر یہ مدرسے نہیں ہوتے دین بتانے والا اور دین کو بتانے والا کوئی نہیں ملے گا آپ کو، اگر یہ ہماری یونیورسٹیز نہیں ہوتی، اگر یہ جامعہ ملیہ نہیں ہوتا، اگر یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نہیں ہوتی، تو آج ہندوستان کی سرزمین میں تمام قوموں کے سامنے جہاں ہمارے ہندو بھائی بھی ہیں، جہاں ہمارے سکھ بھائی بھی ہیں، جہاں ہمارے